بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کو اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، انسانی زندگی میں منصوبہ بندی اور پلاننگ کی بڑی اہمیت ہے، یعنی کہ ہر کام ایک ترتیب کے ساتھ، ایک پلان کے ساتھ، ایک منصوبے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہر ذی فہم، سوچ سمجھ رکھنے والا اور باشعور آدمی منصوبہ بندی سے کام کرتا ہے۔ منصوبہ بندی تدبیر اور کام کی تقسیم اور مستقبل میں اسے انجام دینے کے لیے عبارت ہے۔ منصوبہ بندی کیا ہے؟ جو سوچ سمجھ کے اور کام کو تقسیم کرنے اور آنے والے وقت میں اس کام کو انجام دینے کا نام ہے، یعنی کام کو منظم اور مربوط طریقے سے سر انجام دینا۔ منظم ایک ترتیب کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ اور مربوط طریقے سے، جڑے ہوئے طریقے کے ساتھ سر انجام دینا، یعنی کہ پورا کرنا دینے کو منصوبہ بندی کہا جاتا ہے۔ منصوبہ بندی سے انسان کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو آنے والے حالات کو مد نظر رکھ کے گزارے تو پھر اس کا معیار زندگی بھی کیا ہوگا؟ بلند ہوگا۔ اور معیار زندگی کیا ہے؟ اس کا رہن سہن کا طریقہ اچھا ہوگا، اس کا لباس، اس کی خوراک، تعلیم، صحت، اخلاق و اقدار، یہ سب بہتر سے بہتر ہوں گے، اور سماجی ماحول اور ذہنی کیفیت بہتر ہوتی ہے۔ کس سے؟ منصوبہ بندی سے۔ منصوبہ بندی سے سماجی ماحول بھی بہتر ہوتا ہے اور انسان کی ذہنی کیفیت یا ذہنی حالت بھی بہت بہتر ہوتی ہے۔ اسی منصوبہ بندی کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے، ایک مضمون لکھا ہوا ہے ڈاکٹر مشتاق احمد صدیقی نے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس مضمون میں انہوں نے کیا کہا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے ان کا تعارف پڑھنا ہے کہ انہوں نے کون کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ایک پینسل یا ایک پین لینا ہے، خط کشیدہ کیے گئے الفاظ کو آپ نے اپنی کتاب پہ اس کے مشکل الفاظ بھی لکھنے اور نئے آنے والے الفاظ کے نیچے بھی آپ نے ان الفاظ کو خط کشیدہ کرنا ہے، یعنی کہ انڈر لائن کرنا ہے، اور ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی جو بات ضروری ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے تاکہ آپ کو اس سبق پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو اور پیپر میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ لہٰذا آپ نے اپنے پاس پینسل رکھنی ہے اور جو لفظ میں نے خط کشیدہ کیے ہوئے ہیں ان کے تلفظ کی ادائیگی پہ بھی غور کرنا ہے اور الفاظ معنی بھی اپنے پاس لکھنے ہیں۔ آئیے عزیز طلباء، ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مشتاق احمد صدیقی کا تعارف پڑھیں گے۔ ان کی پیدائش 2 اگست 1960 ہے۔ صوبہ اور ابھی تک یہ زندہ ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مردم خیز شہر ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے۔ مشتاق احمد صدیقی کہاں پہ پیدا ہوئے؟ مشتاق احمد صدیقی جو ہیں وہ صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک مشہور شہر ہے ایبٹ آباد، وہاں پیدا ہوئے۔ مردم خیز کا مطلب ہے وہ علاقہ یا خطہ جہاں لائق اور قابل لوگ پیدا ہوں۔ تو کہاں پیدا ہوئے عزیز طلبہ؟ ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے۔ پشاور یونیورسٹی سے ایم اے اردو کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ امتیازی نمبروں سے، نمایاں نمبروں سے امتحان پاس کیا اور دوسری پوزیشن یونیورسٹی میں حاصل کی۔ 1987 سے صوبے کے مختلف کالجوں میں درس و تدریس میں مصروف رہے۔ درس و تدریس میں پڑھنے اور پڑھانے سے، یعنی کہ کالج کے پروفیسر ہیں۔ اور آج کل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج نمبر 1 ایبٹ آباد میں بحیثیت صدر شعبہ اردو اپنے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ عہدے کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ اردو کے
گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد نمبر 1 کے اردو کے صدر شعبہ اردو ہیں، اردو کے HOD ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں۔ انہوں نے M.Phil اردو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے مقالہ مرزا عزیز احمد دارپوری احوال و آثار لکھ کر مکمل کیا، جبکہ اسی یونیورسٹی سے PhD کے ریسرچ اسکالر رہے۔ ہاں، تو انہوں نے M.Phil کہاں سے کیا عزیز طلبہ؟ آپ نے دیکھنا ہے MCQs کے حوالے سے، یہ لائن بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے کہ انہوں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے M.Phil کیا، اور مقالہ کیا تھا ان کا؟ مرزا عزیز احمد دارپوری احوال و آثار لکھا، اور یہیں سے PhD اسکالر بھی رہے ہیں۔ اور ان کے PhD کے مقالے کا عنوان ممتاز شیریں کا ذہنی ارتقاء ہے، یعنی کہ یہ ان کا عنوان ہے، ٹاپک ہے، اس عنوان پہ وہ PhD کر رہے ہیں۔ ان کا طبی رجحان، فطری رغبت، پیدائشی جھکاؤ جو ہوتا ہے، فطری رجحان، طبی رجحان، فطری رغبت تحقیق اور تنقید نگاری کی طرف ہے۔ تنقید نگاری میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، تنقید جو ہے وہ ادب کی ایک شاخ ہے۔ تنقید نگاری کسی بھی مضمون کی اچھائی اور برائی کو تنقید نگاری کہا جاتا ہے۔ ان کی نگارشات مختلف ادبی رسائل اور جرائد اور کالج میگزینز میں چھپتے رہے۔ ان کے اہم مطبوعہ مضامین درج ذیل ہیں۔ ہاں، نگارشات کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز، رسائل رسالے کی جمع ہے، جرائد جریدے کی جمع ہے، اخبارات اس کا مطلب ہے اخبارات، میگزینز بھی رسالے کو ہی کہتے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ ان کی جو تحریریں تھیں وہ مختلف رسالوں میں اور اخبارات میں چھپتے رہے، اور ان کا اہم مطبوعہ مضامین جو ہیں وہ کیا ہیں؟ درج ذیل ہیں۔ چھپے ہوئے مضامین کیا ہیں؟ درج ذیل ہیں، جو بہت زیادہ اہم ہیں، اور وہ کیا ہیں جی؟ وہ نمبر 1 پیروڈی اور اردو ادب، نمبر 2 تحقیق و تنقید کا رشتہ، نمبر 3 پنیاں انگارے ایک جائزہ، نمبر 4 تصور خدا اور مفہوم دعا، نمبر 5 صحرائیت و بدویت اقبال کی نظر میں، اور اہام گوئی کی تحریک کے اسباب۔ یہ ان کے کیا ہیں؟ چھپے ہوئے مضامین ہیں، جو مختلف اخبارات یا رسائل میں چھپے ہیں۔ ہیں ان کے مضمون کی طرف۔ انہوں نے ایک مضمون لکھا جس کو انہوں نے عنوان دیا لمحہ فکریہ، یعنی کہ فکر کرنے کا مقام۔ اب دیکھتے ہیں لمحہ فکریہ کیا ہے۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ ترقی پذیر کہتے ہیں ترقی پانے والا، ترقی کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے ترقی یافتہ، یعنی کہ ترقی کیا ہوا، جو آلریڈی اس میں ترقی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ترقی پذیر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان مسائل پر قابو پا کر وہ آگے بڑھ سکیں، تو ترقی پانے والا۔ وطن عزیز کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ ہاں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، مصنف یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو قدرتی وسائل سے، قدرتی ذریعوں سے یا وسیلوں سے بھرا ہوا ہے، مالا مال کیا ہے، لیکن روز بڑھتی ہوئی آلودگی، گندگی اور آبادی نے اس کی ترقی میں رکاوٹیں ڈالی ہیں، ٹھہراؤ ڈالا ہوا ہے، اس کی ترقی میں، اس کی بڑھوتری میں، اس کے پھلنے پھولنے میں رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں، اٹکاؤ ڈالا ہوا ہے، ٹھہراؤ ڈالا ہوا ہے۔ کسی بھی ملک یا معاشرے میں آبادی اور وسائل کے درمیان، وسائل کے ذرائع وسیلے کے درمیان، خصوصاً خوراک کے وسائل، اس دباؤ کا باعث بن جاتے ہیں، دباؤ کا دبا ہوا بوجھ بن جاتے ہیں، دباؤ کا بوجھ، اس بوجھ کا باعث بنتے ہیں۔ خوراک کے وسائل جو ہیں کسی بھی ملک یا معاشرے میں آبادی اور وسائل کے درمیان، یعنی کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں اور وہاں ان لوگوں کے استعمال کرنے کی چیزوں کے درمیان سب سے بڑی بات خصوصی طور پر خوراک کے وسائل
اور اس کا بوجھ جو ہے اس کے دباؤ کا باعث بن جاتے ہیں، یعنی کہ بوجھ بن جاتا ہے. خوراک اتنی نہیں ہوتی، خوراک کے وسائل اتنے مہیا نہیں ہوتے جتنی اس کی آبادی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں عموماً معیار زندگی میں کمی واقع ہوتی ہے. معیار زندگی میں کمی واقع ہوتی ہے. اب معیار زندگی کیا ہے؟ کسی بھی ملک یا علاقے میں موجود لوگوں کی زندگی، رہن سہن، لباس، خوراک، تعلیم، صحت، اخلاق و اقدار کی حالت کا نام کیا ہے؟ معیار زندگی ہے. اور ملکی وسائل اور آبادی کا دباؤ اس معیار کو بڑھانے یا گرانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ ہے معیار زندگی. ہاں تو کیا ہوتا ہے جی؟ اس دباؤ کی وجہ سے معاشرے میں آبادی اور وسائل کے درمیان اس دباؤ کی وجہ سے معیار زندگی میں کیا ہوتی ہے؟ کمی واقع ہوتی ہے. اس بوجھ کی وجہ سے معیار زندگی میں کمی واقع ہوتی ہے. اس کمی اور دباؤ کو دور کرنے کے لیے بالآخر انگلستان کے مشہور معیشت دان تھامس مالتھس نے نظریہ آبادی پیش کیا، جس کا تعلق آبادی میں کمی سے ہے. ہاں تو کیا ہوا جی؟ اس دباؤ کو، اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے انگلستان کا ایک مشہور معیشت دان تھا جس کا پورا نام تھامس رابرٹ مالتھس تھا. یہ پیدا کب ہوا جی؟ 13 فروری 1766 کو انگلینڈ میں پیدا ہوا اور اس نے 23 دسمبر 1834 کو وفات پائی. اب اس کا نظریہ کیا تھا؟ اس کا نظریہ یہ تھا کہ جلد یا دیر کے بعد زلزلوں یا کسی اور المیہ کے تھرو آبادی میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور آبادی جو ہے وہ وسائل اور آبادی کے درمیان ایک معیار پیدا ہو سکتا ہے. یعنی کہ قدرتی آفات کے ذریعے آبادی اور وسائل برابر ہو سکتے ہیں. یہ اس کا کیا تھا؟ یہ اس کا ایک نظریہ تھا جو آبادی میں کمی کے حوالے سے تھا. اب کیا کہہ رہا ہے جی اس میں آپ دیکھیں، اس پہلے پیراگراف میں کہتا ہے کہ وطن عزیز جو ہے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور وہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، لیکن وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یعنی کہ بھرا ہوا ہے، اور بڑھتی ہوئی آلودگی، گندگی اور آبادی اس کی ترقی میں ٹھہراؤ کا باعث ہے، رکاوٹ کا باعث ہے. کسی بھی ملک یا معاشرے میں آبادی اور وسائل کے درمیان، خصوصی طور پر خوراک کے وسائل، اس دباؤ کا باعث بنتے ہیں. کس دباؤ کا بوجھ؟ کس بوجھ کا باعث بنتے ہیں؟ وہ بھائی آلودگی اور آبادی اس کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے. اب اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ انسان کا جو معیار زندگی ہے وہ کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ معیار زندگی میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اب معیار زندگی کیا ہے؟ معیار زندگی یہ ہے انسان کا رہن سہن، اس کا لباس، اس کی خوراک، اس کی تعلیم اور اس کی صحت مناسب حالت میں اس کو مہیا ہو. یہ انسان کا معیار زندگی ہے. اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے جو ایک انگلستان کا مشہور معیشت دان تھامس رابرٹ مالتھس جو ہے، اس نے ایک نظریہ پیش کیا جو کس حوالے سے تھا؟ جو آبادی میں کمی کے حوالے سے. اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ جلد یا بدیر زلزلوں یا طوفانوں کے ذریعے آبادی میں کمی واقع ہو سکتی ہے جو وسائل کے برابر ہوتی ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے بعد چلتے ہیں آگے. پھر کہتے ہیں کہ حالیہ دہائیوں کے دوران میں کئی ترقی پذیر ممالک، دہائیوں کے دوران یہ جو گزرے ہوئے 30 40 یا 20 یا 10 سال ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. دہائی کی جمع ہے دہائیوں، اور دہائی کہتے ہیں
کس کو؟ 10 سالوں کو دائی کہتے ہیں 10 سالوں کو. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو 20-30 سال ہیں اس کے دوران کئی ترقی پذیر ممالک جن میں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان شامل ہیں افراط آبادی کا شکار ہیں. ہاں، افراط آبادی کیا ہے؟ افراد کہتے ہیں کثرت کو، فراوانی کو، بہتات کو، زیادہ ہونے کو. یہ جو ممالک ہیں یہ کس چیز کا شکار ہیں؟ یہ افراط آبادی کا شکار ہیں. یعنی کہ ان ممالک کے اندر آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. ان ممالک میں ہر سال آبادی کے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ جو ممالک ہیں یہ کون سے ممالک؟ یعنی کہ بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان. ان میں ہر سال آبادی کے بوجھ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، دباؤ میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، اور ساری دنیا کے 50 چھوٹے ممالک کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے. ہاں، اور وہ اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا کے جو 50 ممالک ہیں اس ایک ملک کی آبادی ان سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان ممالک کی ترقی کی رفتار متاثر ہو رہی ہے، اثر انداز ہو رہی ہے. اس کی ترقی پر یہ جو آبادی ہے اس کی ترقی پر کیا ہو رہی ہے؟ اس کی ترقی پر اثر انداز ہو رہی ہے. یعنی کہ اس کی ترقی پر اثر پڑ رہا ہے. کس وجہ سے؟ آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے. ان کی پیداوار، فی کس آمدنی، سرمایہ کاری اور بچتیں بھی متاثر ہوتی جا رہی ہیں. یہی نہیں کہتا ہے اور کیا کیا متاثر ہو رہا ہے، اور یہ کہ ان کی پیداوار بھی متاثر ہو رہی ہے. یعنی کہ آبادی زیادہ ہے اور وسائل کم ہیں، اور فی کس آمدنی جو ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے، سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی اور انسان بچت بھی نہیں کر پا رہا، جس سے عوام روز افزوں مہنگائی کے مصائب میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ مہنگائی کی مصائب کہتے ہیں مصیبت کی جمع کو، مصیبت میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ضرورت سے زیادہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کی مصیبت اس کے مصائب میں کیا ہو رہی ہے؟ پھنستی چلی جا رہی ہے. اب کیا کہہ رہا ہے جی؟ شاید پھر آتے ہیں اس پیراگراف کی طرف. مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو حالیہ دہائیاں ہیں یعنی کہ 20، 30 سے 40 سال ہیں، ان میں کئی ترقی پذیر ممالک جو ہیں، بہت سارے ممالک کا اس نے نام لیا ہے جس میں بھارت بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان ہے. ان میں وہ کہتا ہے کہ آبادی بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے. ان ممالک میں ہر سال آبادی کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ساری دنیا کے جتنی دنیا کے 50 چھوٹے ممالک ہیں اس ایک ملک کی آبادی کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے ان ممالک کی ترقی میں کیا ہو رہی جی؟ رکاوٹ پڑ رہی ہے ان ممالک کی. کیوں؟ کس وجہ سے؟ آبادی کی وجہ سے یہ ممالک ترقی نہیں کر پا رہے. کون کون سے ممالک؟ بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور خاص کر پاکستان. ان کی پیداوار بھی جو ہے وہ کم ہے، آبادی زیادہ ہے، فی کس آمدنی بھی کم ہے اور آبادی زیادہ ہے. سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے کیونکہ آبادی زیادہ ہے، اور بچت بھی متاثر ہو رہی ہے. یعنی کیونکہ آبادی زیادہ ہے اس لیے وہ اس طریقے سے بچت نہیں کر پائے جس طریقے سے انہیں بچت کرنی چاہیے، جس سے عوام روزانہ ضرورت سے زیادہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کا شکار ہو جاتے ہیں. آبادی کے دباؤ کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ملک کی جمع ہے ممالک جہاں آبادی کا دباؤ کم ہے، یعنی کہ آبادی کا بوجھ کم ہے، آبادی تیزی سے نہیں بڑھ رہی. اور دوسری ان ممالک کی جہاں آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ جہاں پہ آبادی کا بوجھ بہت زیادہ ہے، جہاں پہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. آبادی کے دباؤ کی یہ اقسام ہر ملک کی شرح پیدائش کو مد نظر رکھ کر متعین کی جاتی ہے، مقرر کی جاتی ہے. ہاں، آبادی کی یہ اقسام جو ہیں وہ دیکھا جاتا ہے کہ کس ملک میں شرح پیدائش کتنی ہے، کس ملک میں شرح پیدائش کم ہے اور کسی ملک میں شرح پیدائش زیادہ ہے.
جن ممالک میں آبادی کا یہ دباؤ کم ہے وہاں عموماً شادیاں زیادہ عمر میں کی جاتی ہیں. جہاں پہ شرح پیدائش جو ہے وہ کم ہے وہاں پہ شادیاں جو ہوتی ہیں، یا جن ممالک میں آبادی کا دباؤ کم ہے وہاں پہ شادیاں جو ہیں وہ زیادہ عمر میں کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آبادی میں اضافہ نہیں ہوتا. لیکن جن ممالک میں شادیاں کم عمری میں کر دی جاتی ہیں وہاں آبادی کے دباؤ میں بے تحاشا بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جہاں آبادی کا دباؤ کم ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جہاں پہ آبادی کا دباؤ زیادہ ہے. آبادی کا یہ دباؤ جو ہے وہ مصنف کہتا ہے یہ شرح پیدائش کو مد نظر رکھ کر متعین کیا جاتا ہے. اب جن ممالک میں آبادی کا یہ دباؤ کم ہے وہاں پہ شادیاں بھی دیر سے ہوتی ہیں، زیادہ عمر میں کی جاتی ہیں، جلدی نہیں کی جاتی، اور جس کی وجہ سے آبادی میں کے دباؤ میں اضافہ بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن جن ممالک میں شادیاں کم عمر میں کی جاتی ہیں وہاں آبادی کے دباؤ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جس طلبہ ہم لمحہ فکریہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا یہ پہلا لیکچر تھا. اس میں ہم آج کا جو سبق ہم نے پڑھا لمحہ فکریہ، اس کے اہم نکات پہ نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے معیار زندگی میں کمی کی وجہ، اور معیار زندگی میں کمی کی وجہ کیا ہے جی؟ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، اور اللہ نے تو اسے قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، لیکن روز بڑھتی ہوئی آلودگی اور آبادی اس کی ترقی میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے. کسی بھی ملک یا معاشرے میں آبادی اور وسائل کے درمیان خصوصی خوراک کے وسائل اس دباؤ کا باعث بن جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں معیار زندگی کیا ہو جاتا ہے؟ معیار زندگی کم ہو جاتا ہے. یہ معیار زندگی میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اب معیار زندگی ہے کیا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی ملک یا علاقے میں موجود لوگوں کی زندگی، رہن سہن، لباس، خوراک، تعلیم، صحت اور اخلاق و اقدار کی حالت کا نام معیار زندگی ہے. پھر اس کے بعد تھامس مالتھس کا نظریہ آبادی. تھامس مالتھس جو ہیں وہ انگلینڈ کا رہنے والا تھا. پورا نام اس کا تھامس رابرٹ مالتھس تھا، جو 13 فروری 1766 کو پیدا ہوا اور 23 دسمبر 1834 کو وفات پا گیا. اس کا نظریہ آبادی کیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ بھائی آبادی جلدی یا بدیر زلزلوں یا طوفانوں کی وجہ سے کم ہو کر وسائل کے برابر آ جاتی ہے. یہ اس کا کیا تھا؟ ایک نظریہ تھا. پھر اس کے بعد ترقی پذیر ممالک میں آبادی کا بڑھنا. تو ترقی پذیر ممالک میں بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان شامل ہیں، اور جہاں پہ افراط آبادی، اور یہ ممالک جو ہیں وہ افراط آبادی کا شکار ہیں، یعنی کہ ممالک میں آبادی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور ان ممالک میں ہر سال آبادی میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. اور یہ آبادی کا جو دباؤ ہے یا بوجھ ہے وہ ان ممالک کی ترقی میں رکاوٹ بھی بن رہا ہے. ان کی پیداوار، فی کس آمدنی، سرمایہ کاری اور بچتیں بھی متاثر ہوتی جا رہی ہیں، جس سے عوام مہنگائی کی مصیبت میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد تھا جی آبادی کے دباؤ کی قسمیں. آبادی کے دباؤ کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ممالک ہیں جہاں آبادی کا دباؤ کم ہے، اور دوسری ان ممالک کی جہاں آبادی کا دباؤ بہت زیادہ ہے. 2 قسم کی. ایک تو وہ ممالک ہیں جہاں آبادی کا بوجھ کم ہے، اور دوسرے وہ ممالک ہیں جہاں آبادی کا دباؤ زیادہ ہے. آبادی کے دباؤ کی یہ اقسام ہر ملک کی شرح پیدائش کو مد نظر رکھ کر متعین کی جاتی ہے. جن ممالک میں آبادی کا یہ دباؤ کم ہے وہاں عموماً شادیاں زیادہ عمر میں کی جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے آبادی کے دباؤ میں اضافہ نہیں ہوتا. اور جن ممالک میں شادیاں کم عمری میں کر دی جاتی ہیں وہاں آبادی کے دباؤ میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے. تو عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا ہمارا آج کا لیکچر بڑا ہی دلچسپ ہے، اور بڑا ہی معلومات کے حوالے سے بھی بڑا اہم ہے.
باقی انشاءاللہ اس کے آگے ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کہ ہمیں کیا صورت اختیار کرنی چاہیے یا کون کون سے منصوبے بنانے چاہیے یا کون سی منصوبہ بندی کرنی چاہیے جس سے انسان کا معیار زندگی بہتر ہو. تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ چار اہم نکات ہیں، یہ آپ نے لکھ کے مجھے بھیجنے ہیں جو میں چیک کر کے آپ کو ریٹرن کروں گا. یہ 4 نکات جو آخر میں نے بیان کیے یہ سارے آپ نے مجھے لکھ کے بھیجنے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.